ہے شہباز شریف صاحب کو چند مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جس پچھلے 4-5 سال میں جو اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو اکانومی کے ساتھ ہوا ہے، جو آپ کے ملک کی معیشت کے ساتھ ہوا ہے، جہاں پر یہ لوگ آ گئے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے، انہی کی اس نااہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے آج ملک کے جو حالات ہیں جس کا عوام کو سامنا ہے، یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن ہم وہ لوگ نہیں جو 4 سال یہ رونا روتے نے جی وہ یہ پچھلے لوگ یہ کر گئے تھے تو آج یہ ہو گیا، حالانکہ ان کو ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا تھا، ہمیں ترقی کرتا ہوا پاکستان نہیں ملا۔ ہمیں نواز شریف کے دور میں 2013 سے 18 تک جو ترقی ہوئی تھی، اس کے بعد تنزلی کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ڈالر سٹیبلائز ہوا ہے، اکانومی سٹیبلائز ہوئی ہے، مہنگائی میں کمی آنے لگی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ مشکل فیصلے ان کو کرنے پڑے ہیں جو ہمارے دل پہ زیادہ گراں گزرتے ہیں، کیونکہ عوام پہ جب کوئی ٹیکس لگتا ہے یا عوام پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی زیادہ ہمیں اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی ہم کر سکیں گے ہم کر رہے ہیں، کریں گے بھی۔ بجلی کے بل بڑھے ہیں تو ہم نے ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم سولر منصوبہ جو ہے وہ پنجاب لے کے آ رہا ہے، جو 0 to 200 یونٹس کے یوزرز ہیں ان کو پہلے بھی بجلی سبسڈائز ریٹس پہ ملتی ہے، ہم ان کو فری سولر دینے لگے ہیں، اور 200 سے 500 یونٹس تک کے جتنے بھی یوزرز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم سولر پورا ایک سولر سسٹم دیں گے، جس سے ان کے بجلی کے بلوں میں کم از کم 50% جو ہے وہ کمی ہوگی انشاءاللہ۔ اور 5 سال کے بعد جب وہ اپنی آسان اقساط ہے، ہم نے زیادہ اقساط نہیں رکھی، وہ اقساط کو وہ جو قسط آپ دیں گے مہینے کی وہ ہم نے انکلوڈ کیا آپ کے بل کے اندر، یعنی کہ اس کو ڈال کے بھی آپ کا جو بل ہے وہ تقریباً 50% کم ہوگا، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد وہ سولر سسٹم آپ کا ہوگا، اور آپ کو ہمیشہ کے لیے جو مہنگے بلز ہیں ان سے نجات ملے گی۔ تو یہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، یہ تقریباً کوئی 50 لاکھ کے قریب یہ یوزرز ہیں، 500 یونٹس تک کے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو کیٹر کریں گے۔ یہ تقریباً 600-700 بلین روپے کا منصوبہ ہے، اور اس پہ آج ابھی میری آفس میں جا کے پہلی میٹنگ میری اسی پہ اس کو ہم اس کی نوک پلک درست کر رہے ہیں۔ کل نواز شریف صاحب نے مجھے کہا ہے کہ مجھے فائنل پریزنٹیشن دو، وہ گو ہیڈ دیں گے، ہم اس کو انشاءاللہ تعالی لانچ کر دیں گے۔ میں آج ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جب ملک سٹیبلائز ہونے لگتا ہے، جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کون سی ایسی نظر ہے جو اس ملک کو لگ جاتی ہے، چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹاک مارکیٹ 82,000 پہ پہنچی، 82,000 پہ۔ یہ بلا وجہ نہیں ہوتا، یہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں، جس میں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے حکومت کے اوپر کہ یہ حکومت کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے اکانومی میں بہتری آ رہی ہے، جس سے چیزوں کے اندر بہتری آ رہی ہے، عوام کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے، یہ ڈی سٹیبلائزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے، مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا۔ ایک ایسا شخص جس کو آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کو 3 حکومتیں ملی، تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے، خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے، دنیا نے اس کی گواہی دی۔ اور ایک شخص ایسا ہے جس کو 4 سال حکومت ملی، اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 4 سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لانے کے لیے بھی بہت بڑی نااہلی کی ضرورت ہے، وہ اس سے بھی بڑے نااہل تھے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کی اکانومی کے، آج جو ہمارے حالات ہیں عوام کے اوپر جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، یہ اسی 4 سال کا نتیجہ ہے جس کے اندر IMF کو تو نواز شریف نے
وہ پروگرام سکسیسفلی ختم کر کے اس کو خداحافظ کہہ دیا تھا. واپس IMF کو لانے والا کون ہے؟ وہی ہے جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے کرموں کی سزا بھگت رہا ہے. تو میں حیران ہوں جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی